تو میں نے کہا ٹھیک ہے. میں ایکچولی میرا یہ ڈرامہ لکھنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ میں گھر بیٹھی ہوئی خواتین کو ایک رے آف ہوپ تو ضرور دوں کہ اگر میں ایک پوائنٹ پہ آ کے کچھ نہ کچھ بن گئی تو وہ بھی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ بننے کا اسپارک رکھتی ہیں. تو میں نے بھی کہا کہ ہاں واقعی اس پہ کام کرنا چاہیے. تو جب میں لکھنے بیٹھی تو ظاہر ہے کہ بہت ساری چیزیں ہمیں ڈرامیٹک پوائنٹ آف ویو سے، اسکرین کے پوائنٹ آف ویو سے کرنا پڑتی ہیں، جو میں نے کی بھی. کہ مطلب جو انیشیل پورشن ہے وہ سارا امیجنری تھا. ظاہر ہے اس میں بہت سارے کیریکٹرز، ماموں، نو انس، ماموں، ممانی، یہ وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ہماری کہانی کو ڈرائیو کرنے کے ٹولز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. مطلب ایون شادی بھی میری تو ارینج ہوئی تھی. ایگزیکٹلی. ہاں کچھ بول رہا تھا آپ سے، میں کہا نہیں ان کی شادی ارینج تھی. یہ والا اسپیکٹ ملیکا کا نہیں جائے گا وہاں پہ. بالکل بھی نہیں. اور ہم نے تو شادی کی رات ایک دوسرے کو دیکھا تھا. ہاں تو مطلب ہمیں بہت ساری چیزیں لارجر دین لائف کرنی ہوتی ہیں. تو پھر میرے ذہن میں ایک دو چیزیں اور بھی تھیں جو ہمیشہ میں سوچا کرتی تھی کہ ان دا اینڈ سب کچھ ٹھیک ہو جاتا تھا. اور ہر شادی شدہ زندگی میں چھوٹے موٹے بڑے پرابلمس آتے ہیں، اور ہر لڑکی کو لگتا ہے کہ مطلب شاید وہ ان لکی ہے جو وہ سفر کر رہی ہے نہ کچھ. تو پھر ہوتا کیا تھا کہ وہ جب بھی کوئی ہم جیسی لڑکیاں، میرے جیسی ساری، ایون ہماری کازنس بھی اور فرینڈس بھی، تو ہمارے زمانے کی جو مائیں ہوتی تھیں وہ بالکل یہ ان کی جو گیتی امی ہیں ان کی طرح سے ہوتی تھیں کہ کچھ نہیں ہوتا، سب ٹھیک ہو جائے گا. اور واقعی میں نے ریئلائز کیا کہ بائی دا ٹائم سب کچھ صحیح ہو جاتا ہے. ہم لوگ لڑکیاں بھی بہت جلدی پینک کر جاتی ہیں. تو مجھے وہ باریک باریک چیزیں بھی تھوڑا سا بچیوں کو میں سمجھانا بھی چاہ رہی تھی کہ ان دا اینڈ سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے. اور زندگی کا ہر وہ لمحہ جو آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ گزارتے ہو وہ بہت قیمتی ہوتا ہے اور بہت پریشیس ہوتا ہے. ان مومنٹس کو چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں الجھا کے کیوں ختم کر دیتے ہیں آپ لوگ؟ لگتا ہے کہ بس بہت بڑا عذاب ہی نازل ہم پہ ہو گیا. تو یہ اس طرح کی بات نہیں ہونی چاہیے. اس وجہ سے میں نے پھر اچھا آپ یہ بات کہہ رہی ہیں اور ملیکا پہ بہت کانورسیشن بھی ہوئی کہ ملیکا ناشکری ہو رہی ہے، ملیکا اتنا شور کیوں مچا رہی ہے. اور جب وہ پریگننٹ بھی ہوتی ہے پہلی دفعہ، جب اس کا بچہ لاسٹ ہو جاتا ہے، تب بھی لوگوں نے بولا ہے کہ گھر میں ہیلپر ہے تو اتنی پریشان کیوں ہو رہی ہو، پھر کیوں سر پہ ہر قسم کے کامنٹس آ رہے تھے ملیکا کو بھی. تو میرا سوال اور اس وقت کی میری سوچ صرف یہ تھی کہ ہم اگر یہ سب کسی ایسی لڑکی یا خاتون کو بولے جن کے ہسبینڈ رضا جیسے نہیں ہو تو پھر تو سمجھ آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، پھر بھی میں تھوڑا بہت ایگری کروں جیسے آپ بھی ابھی کہہ رہی ہیں. لیکن اگر آپ کے ہسبینڈ رضا جیسے ہوں جو بالکل کنٹرول کرنا چاہ رہے ہو، مطلب وہ تو جیسے اس نے کہا نا تم سانس بھی میرے لے لو، تم سوچو بھی میں، پھر ہم بیلنس، آپ کے ذہن میں یہ تھا پھر یہ میسج کیسے بیلنس ہوگا؟ پھر کیونکہ رضا فار می، یس بہت سے مردوں میں رضا ہے اور رضا ریپریزینٹس a lot of streaks of men, but رضا is an exception also, right? ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ ہر مرد ایگزیکٹلی رضا جیسا ہے. تو پھر کیا ہم لڑکیوں کو واقعی کہیں گے کہ آپ رضا جیسے مرد کے ساتھ کمپرومائز کریں؟ ڈپینڈ کرتا ہے. میں ایک چیز تو میں آپ کو یہ کہوں گی کہ جو رضا جیسا ہسبینڈ یا رضا جیسا مرد جو دکھایا گیا، ہمارا جو ٹائم پیریڈ تھا اس میں 70% مرد ایسے ہی ہوتے تھے. اچھا وہ جو دور ہوتا تھا اس میں وائف ٹوٹلی ہسبینڈ پہ ڈپینڈ کرتی تھی. تو وہ پھر ہسبینڈ ان کو ہاتھ سے پکڑ کے چلاتے ہوں گے. آپ اگر دیکھیں گی تو اپنی جو وہ لاٹ، جیسے آپ کی مدرس ہو گئیں، آپ کی بڑی بہنیں ہو گئیں، بھابیاں ہو گئیں، چاچیاں ہو گئیں، وہ سب اس کے ریلیٹ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ سب ریلیٹ کر پا رہی تھیں کہ ہسبینڈ بہرحال ایک باس ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے، یہ چیز تھی.
ہوا کیا, تھوڑا وقت بدلا تو یہ جو ہسبینڈ کی جو بیہیویئر جو چیزیں ہیں ان کی لیبلنگ ہونا شروع ہو گئی کہ اس کو نارسسٹ بولتے ہیں, اس کو کنٹرولنگ بول دیتے ہیں, اس کو یہ بول دیتے ہیں, اس کو ہمارے زمانے میں وہ ہسبینڈ تھا. اور آپ کہہ رہی ہیں پاکستان کی مردوں کی پچھلی جنریشن ساری کی ساری اگر ساری کی ساری نہیں تھی تو میں سچ بتا رہی ہوں, میں دعوے کے ساتھ کہتی ہوں کہ 70% ایسی ہی تھی. وہ بیچارے بھی اپنے اباؤں سے سیکھے ہوئے تھے نا کہ ابا ایسے چل رہے ہیں, ماموں ایسے چل رہے ہیں, تایا ایسے ہسبینڈ ہے تو میں بھی ایسا ہی بنوں گا. ٹھیک ہے, یہ تو جنریشن وہاں سے چینج ہونا شروع ہوئی ہے جب پرائیویٹ اسکولز نے جڑ پکڑی ہے اور اس نے لڑکی کو بھی سکھایا کہ تم بھی کوئی چیز ہو اور لڑکے کو بھی بتایا کہ تم بھی ایک انڈیویجول ہو اور سامنے والے کو یہ رائٹس ہیں, یہ ہیں, یہ ہیں, یہ ہیں. تو یہ چیزیں پھر تھوڑا سا بدلیں. ٹھیک ہے, ابھی بھی میں کہتی ہوں کہ ہمارے پل کے اس طرف کی دنیا بالکل الگ ہے, پل کے اس طرف کی دنیا بالکل الگ ہے. ایون ڈیفینس میں بھی اگر آپ دیکھیں گی تو کچھ گھرانوں میں جب آپ جائیں گی تو وہاں پہ آپ کو اس سے زیادہ ڈارک ریالٹی سننے میں اور دکھنے میں نظر آئے گی. تو میرے کہنے کا مقصد یہ کہ ہسبینڈ جو ہے نا سیم ٹائم پہ اچھا بھی ہوتا ہے اور برا بھی ہوتا ہے. تو اگر وہ تھوڑا برا ہے اور کمپرومائز کر لیا جائے تو گھر بچ سکتا ہے, لیکن اگر وہ بہت زیادہ برا ہے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ سانس نہیں لے پا رہے ہیں تو میرے خیال میں پھر آپ کو بہتر یہی ہے کہ راستے الگ کر لینے چاہیے. کیونکہ دیکھیں یہاں تو جیسے آپ کہہ رہی ہیں وچ آئی کمپلیٹلی ایگری کہ پہلے تو عورتیں مردوں پہ ہی ڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں. بالکل, زیادہ تر عورتوں کو گاڑی بھی نہیں چلانی آتی تھی, کوئی نہیں سوچ سکتا تھا کہ وہ خود جا کے بجلی کا بل جمع کرائے. وہ مطلب بہت کلیئر ڈیفینیشن کہ مرد اور عورت کیا کرے گا, گھر سے باہر جانا. تو وہ اور پھر وہ ایک ایوولوشن آیا جس میں اب لڑکیاں بہت انڈیپینڈنٹ ہو گئی, کیونکہ اب لڑکیاں کہتی ہیں کہ بھائی میں بھی کماتی ہوں, میری بھی پڑھائی پہ خرچہ ہوا ہے, مجھے بھی لائف ایک بار ملی ہے, وچ از بالکل صحیح. میں یہ نہیں کہتی ہوں کہ وہ غلط ہے, وہ بالکل صحیح ہے. جہاں پہ میں اس دن بھی اپنے ایک انٹرویو میں کہہ رہی تھی کہ جس جگہ کو ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے وہ جگہ ہے بیٹوں کی مائیں. انہیں اپنے بیٹوں کو یہ چیز سنبھال کے سمجھا کے چلانا چاہیے کہ بیٹا اب وہ جو لڑکی آئی ہے وہ تمہاری بیوی نہیں ہے, وہ میری طرح نہیں زندگی گزارے گی, یا تمہاری فلاں بہن یا فلاں بھابھی یا فلاں چچی یا دادی کی طرح نہیں لائف گزارے گی. اب وہ ایکول رائٹس پہ آ رہی کے بیس پہ آ رہی ہے, تمہارے جتنی ہے تم سے شاید زیادہ پڑھی لکھی ہے اور شاید تمہارے برابر کمانے والی بھی ہے اور کمائے گی بھی. تو وہ پھر یہ چیزیں جب آپ بچے کو چھوٹی سی عمر سے اس کے ذہن میں ڈالنا شروع کرتے ہیں نا تو اس کے اندر یہ باسینس جو ہے یہ آہستہ آہستہ ختم ہوتی ہے, اور پلس اس کا اپنا باپ بھی رول ماڈل ہو کہ اتنا اچھا بھی بنا جا سکتا ہے. جو چیز میں صرف ایک مجھے لگتا ہے کہ ہمیں کلیریفیکیشن کی ضرورت ہے, اور بیکاز میں پامال کو آئسولیشن میں تھوڑا سا دیکھتی ہوں. مجھے لگتا ہے کہ ریلیٹیبلٹی فیکٹرز ہمیں نظر آتے ہیں لیکن ہم کمپلیٹلی اس کو ریئلسٹک نہیں بول سکتے, کیونکہ پہلے زمانے میں عورتوں کے اندر شاید یہ خواہش ہوتی بھی نہیں تھی کہ وہ کچھ کریں, کیونکہ وہ سسٹم ہی ایسا نہیں تھا. بالکل, وہ تو ایک پرسنٹیج نے شروع کیا تو پھر وہ سب کو خیال آیا کہ وہ ہم بھی یہ کر سکتے ہیں. لیکن یہاں تو کیس ڈفرینٹ ہے. ملکہ کے اندر تو ایک چیز تھی. اس چیز کو کلیئر کرنے کی ضرورت ہے کہ جو میں نے لکھا تھا جو ڈرافٹ, اس میں ملکہ ایک سمپل گھریلو لڑکی تھی, اسے کچھ بھی پتہ نہیں تھا, لیکن اس گھریلو انوائرمنٹ میں بھی وہ اپنی چیزوں کو پاسبل کرنا جانتی تھی. اس ڈرامے کا نام پہلے میں نے پاسبل رکھا تھا, جس کا نام بھی میری مرضی کے خلاف بدل دیا گیا اور اس کو پامال کر دیا گیا, جس پہ کہ میری بہت بڑی ڈبیٹ بھی چینل کے ساتھ ہوئی تھی کہ یہ تو میننگ ہی ڈفرینٹ ہو رہی ہے. پاسبل تو یہ تھا, وہ تو انیشیلی میں نے تو چیپٹر وائز لکھا تھا, تو اس کو وہاں کی جو کانٹینٹ ٹیم تھی کچھ ایزی کرنے کے لیے, لوگوں کے لیے انڈرسٹینڈنگ دینے کے لیے اس کو یوں کر کے بنایا گیا. میرے ڈرافٹ میں ملکہ ایک سادہ سی گھریلو لڑکی تھی جس کو لکیلی یہ چیز مل گئی کہ وہ رائٹر بھی بن سکتی ہے. کیونکہ یہ سین تک میرے لکھے ہوئے نہیں تھے, یہ لکھ کے بالا ہی بالا ڈالے گئے.
جو کہ میں اب کیونکہ ڈرامہ کافی حد تک آگے چلا گیا ہے تو میں اور اوور آل کرافٹ اتنا خوبصورت گرین نے بنایا اور جو تحریم ہے انہوں نے اتنی محنت